دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ چند دن پہلے آپ نے یہ ناقابل یقین خبر ضرور سنی ہوگی کہ امریکی منڈیوں میں تیل بالکل بے وقت ہو گیا ہے اور اس کی قیمت اتنی گری ہے کہ وہ منفی قیمت پر فروخت ہونے لگا ہے۔ ایسے میں کوئی بھی تیل خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ تیل کی فروخت کی 150 سالہ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ خبر سن کر لوگ اس شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ آخر منفی قیمت کا کیا مطلب ہے؟ کیا تیل کے صارفین کو تیل خریدتے وقت تیل کے ساتھ پیسے بھی ملیں گے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیل کی منفی قیمتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ تیل کی قیمتیں اتنا کیوں گریں؟ تیل کی قیمتیں آخر متعین کیسے کی جاتی ہیں اور گرتی ہوئی ان قیمتوں سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بگ سوچو کے ویورز یہ جانتے ہیں کہ آج سے 2 ہفتے قبل ہم آپ کو سعودی عرب اور روس کی امریکہ کے ساتھ تیل پر جنگ کے متعلق ایک ویڈیو دکھا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اسکرین کے ٹاپ رائٹ کارنر پر موجود لنک کو کلک کر کے آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکی منڈیوں میں پیش آنے والی تیل کی اس گراوٹ کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی اکانومی ہے، یعنی تیل کی ڈیمانڈ کم ہونا اور سپلائی کا زیادہ ہونا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں دنیا بھر کی انڈسٹری اور ٹرانسپورٹیشن بند پڑی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں تیل کی ڈیمانڈ تقریباً 30% تک گر چکی ہے۔ اس گرتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر تیل کی قیمتوں کو سہارا دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک جیسا کہ امریکہ، سعودی عربیہ، روس، کینیڈا وغیرہ اپنی سپلائی کم کر دیں۔ روس اور سعودی عرب انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے میں اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنی تیل کی سپلائی میں 10% تک کمی کر دیں گے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے تیل کی ڈیمانڈ میں تو 30% کمی ہوئی تھی، جبکہ روس اور سعودی عرب نے سپلائی میں صرف 10% کمی کی۔ اس لیے تیل کی سپلائی ڈیمانڈ کے مقابلے میں اب بھی 20% زیادہ تھی۔ روس اور سعودی عرب یہ چاہتے تھے کہ باقی کا 20% گیپ باقی ممالک یعنی امریکہ، کینیڈا وغیرہ اپنی سپلائی کم کر کے پورا کریں۔ اس 20% گیپ کی وجہ سے روس اور سعودی عرب کی سپلائی کم کرنے کے اعلان کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں کو سہارا نہ ملا اور وہ گرتی ہی رہی۔ یہ تو ہو گئی تیل کی قیمتیں گرنے کی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ امریکی منڈی میں تیل کی قیمت ناپنے کے لیے جو پیمانہ یا بینچ مارک استعمال ہوتا ہے اسے ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ یا WTI کہتے ہیں۔ دنیا کی دوسری منڈیوں کا اپنا بینچ مارک ہوتا ہے، جیسے کہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا بینچ مارک برطانیہ کی منڈی کا ہے، جسے برینٹ کروڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب اور دبئی وغیرہ کا اپنا بینچ مارک ہے۔ ان بینچ مارکس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک سے نکالے ہوئے خام تیل کی قیمت کتنی ہے۔ ایک سے زیادہ بینچ مارک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ملکوں سے نکلنے والے خام تیل کی کمپوزیشن یا ترکیب اور کوالٹی یعنی معیار بھی مختلف ہوتا ہے، اس لیے ان کی ویلیو یعنی قدر بھی مختلف ہوتی ہے۔ خام تیل کی قیمت فی بیرل کے حساب سے طے ہوتی ہے۔ ایک بیرل میں تقریباً 159 لیٹر 159 لیٹر خام تیل ہوتا ہے۔ خام تیل کو بعد میں ریفائن کر کے پیٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول، مٹی کا تیل، تارکول اور پلاسٹک وغیرہ میں بدلا جاتا ہے۔ امریکی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں گرنے کی دوسری وجہ ٹیکنیکل تھی، یعنی کہ یہ وجہ امریکی منڈیوں میں ٹریڈنگ کے طریقہ کار اور تیل سٹور کرنے والی جگہ کی کمی کا نتیجہ تھی، اور دوسری وجہ کے نتیجے میں ہی امریکی منڈی میں تیل کی قیمت منفی میں چلی گئی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ ٹیکنیکل وجہ صرف امریکی منڈی کی تھی، اس لیے صرف امریکی منڈی میں تیل منفی $40 فی بیرل تک پہنچا۔ باقی دنیا کی منڈیوں میں تیل مثبت قیمت پر بکتا رہا۔ منفی قیمت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس وقت کسی تاجر نے 1 بیرل خام تیل خریدا تو تیل کے 1 بیرل کے ساتھ اس کو بیچنے والے تاجر کی طرف سے $40 بھی ملے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سی بات لگتی ہے جو عقل کے بالکل خلاف محسوس ہوتی ہے۔ اس واقعے کو لے کر دنیا بھر کے میڈیا نے بہت سنسنی پھیلائی۔ اس واقعے سے عوام نے بھی یہ تاثر لیا کہ اب شاید تیل مفت میں ملا کرے گا۔ در حقیقت یہ تاثر بالکل غلط تھا اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تیل کی تجارت دراصل ہوتی کس طرح ہے اور اس کے نتیجے میں قیمتوں کا تعین کس طرح ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں تیل کی منڈیوں میں دو قسم کے خریدار ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو فزیکلی تیل خریدنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تیل کا استعمال کر سکیں، فروخت کر سکیں وغیرہ۔ ایسے خریداروں میں آئل ریفائنریز، ایئر لائنز وغیرہ شامل ہیں۔ خریداروں کی دوسری قسم تیل کے اسپیکولیٹرز یا سٹے باز ہوتے ہیں، جنہیں تیل فزیکلی یعنی استعمال کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے تو نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ وہ صرف تیل کی قیمتوں کے اوپر نیچے آنے سے منافع کمانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اسپیکولیٹر یا سٹے باز تیل کی تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ سٹے باز تاجر تیل پیدا کرنے والی کمپنی سے تیل فزیکلی تو نہیں خریدے گا، یعنی تیل کی ڈلیوری نہیں لے گا، کیونکہ تیل کو فزیکلی خرید کر ٹرانسپورٹ کرنا اور اپنے پاس سٹور کرنا کسی سٹے باز تاجر کے لیے مشکل کام ہے اور اس میں خرچ بھی بہت آتا ہے۔ اس لیے تیل پیدا کرنے والی کمپنیز ایسے تاجروں کی سہولت کے لیے مرچنٹائل ایکسچینج یعنی مارکیٹ میں کانٹریکٹ یا معاہدے فروخت کرتی ہیں۔ ان معاہدوں کو آئل فیوچرز کہا جاتا ہے۔ آئل فیوچر ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں خریدار کو پابند کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ معاہدے کی ایکسپائری ڈیٹ پر پہلے سے طے شدہ ریٹ دے کر آئل کی ڈلیوری لے گا۔ مثال کے طور پر کسی آئل فیوچر معاہدے کی سٹیٹمنٹ یا تحریر یہ ہوگی: میں یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ 21 اپریل والے دن $25 ادا کر کے کمپنی فلاں فلاں سے 1 بیرل تیل لے لوں گا۔ تیل کے تاجر تیل کے ان معاہدوں یعنی آئل فیوچرز کی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ آئل فیوچر کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں کمی یا اضافے سے آئل فیوچر کی قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں۔ تاجر ان قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منافع بھی کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی تاجر نے $25 میں یہ معاہدہ یعنی آئل فیوچر خریدا اور تیل کی قدر بڑھ گئی تو یہ تاجر $28 میں کسی اور تاجر کو یہ معاہدہ بیچ کر $3 کا منافع کما لے گا۔ اس کے برعکس اگر تیل کی قدر کم ہو گئی تو تاجر کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آئل فیوچر کے اس معاہدے کی خرید و فروخت ایکسپائری ڈیٹ تک جاری رہتی ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ والے دن جس تاجر کی ملکیت میں آئل فیوچرز کے معاہدے ہوں گے اس تاجر کو تیل کی فزیکلی سپلائی کر دی جائے گی۔ مرچنٹائل ایکسچینج یعنی مارکیٹ میں ہر مہینے کے ایکسپائر ہونے والے معاہدے مل جاتے ہیں، جیسا کہ مئی میں ایکسپائر ہونے والا معاہدہ، جون میں ایکسپائر ہونے والا معاہدہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اگر آپ کے پاس مئی کے مہینے کا آئل فیوچر معاہدہ ہے اور آپ اس آئل فیوچر کو 21 اپریل تک نہیں بیچتے تو آپ کو مئی میں آئل ڈرمز میں بھر کر ڈلیور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس جون کے مہینے کا آئل فیوچر معاہدہ ہے اور آپ اس آئل فیوچر کو 19 مئی تک کسی اور کو نہیں بیچتے تو آپ کو جون میں آئل کی فزیکلی سپلائی کر دی جائے گی۔ عام طور پر کسی بھی وقت مارکیٹ میں تقریباً اگلے 18 مہینوں کے آئل فیوچرز کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا تیل کی مارکیٹ کے چلنے کا طریقہ۔ اب ہم واپس اس دن آتے ہیں جب تیل مارکیٹ میں منفی قیمت پر فروخت ہوا۔ 20 اپریل کے دن مئی کی ڈلیوری والے آئل فیوچرز کے کاروبار کا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا، اور اگر کسی تاجر کے پاس 21 اپریل کے کاروباری دن کے اختتام تک یہ آئل فیوچر ہوتا تو اسے آئل ڈلیوری ہو جانی تھی۔ اسپیکولیٹرز یا سٹے باز تاجر چونکہ آئل ڈلیوری نہیں چاہتے، اس لیے ایسے تاجروں نے یہ کانٹریکٹ جلدی جلدی بیچنے شروع کر دیے۔ عام حالات میں ان تاجروں سے یہ کانٹریکٹ آئل ریفائنریز یا وہ تاجر خرید لیتے ہیں جنہیں آئل کی ڈلیوری چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آئل ریفائنریز آئل ریفائن کر کے اس میں ڈیزل، پیٹرول وغیرہ نکال کر بیچتی ہیں۔ مگر کرونا وائرس کے دنوں میں کچھ بھی نارمل نہیں رہا۔ تیل کی سپلائی زیادہ اور کھپت کم ہونے کی وجہ سے امریکہ کے تمام آئل سٹوریج بھر گئے تھے۔ آئل سٹوریج وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خام تیل کو محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ خام تیل چونکہ تیزی سے آگ پکڑ سکتا ہے اور خام تیل کی بہت بدبو ہوتی ہے، اس لیے اسے محفوظ طریقے سے صرف آئل سٹوریجز میں ہی رکھا جا سکتا ہے۔ اسے گھر یا رہائشی علاقوں میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ آئل سٹوریج بنانے کے لیے کافی قانونی تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں، جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ پھر ہوا یہ کہ آئل سٹوریج کی کمی کی وجہ سے ان ریفائنریز سمیت کوئی بھی مئی کے آئل فیوچرز خریدنے کو تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس خام تیل کو آخر کہاں سٹور کرے۔ اس لیے مئی کے آئل فیوچرز پر فروخت کا دباؤ آنے کی وجہ سے
कीमतें बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गईं। इन हालात में इन स्पेकुलेटर्स यानी सट्टेबाज ताजरों ने मई के ऑयल फ्यूचर्स से छुटकारा पाने के लिए घबरा कर इन मुआहदों को मनफी में बेचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ताजरों ने घबरा कर ये मुआहदे मनफी में क्यों बेचे, हालांकि इससे उनका नुकसान बढ़ गया। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने ये मुआहदे $25 फी बैरल में ख़रीदे हैं और मनफी $40 फी बैरल में बेचे हैं, तो मनफी 40 फी बैरल में बेचने का मतलब ये हुआ कि ऐसे ताजरों ने ख़रीदारों को ऑयल फ्यूचर मुआहदे दिए और साथ में अपनी तरफ से $40 फी बैरल भी मज़ीद अदा किए। इससे उनका कुल नुकसान $25 ख़रीदारी कीमत और $40 बेचते वक्त देकर कुल $65 फी बैरल हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने तेल की डिलीवरी क्यों नहीं ली। अगर वो ऑयल की डिलीवरी ले लेते तो उन्हें सिर्फ ख़रीदारी कीमत यानी $25 ही का नुकसान होता। इसका जवाब यह है कि अगर वो डिलीवरी ले लेते तो उनको डिलीवरी चार्जेस के साथ साथ स्टोर करने का किराया भी अदा करना पड़ता, जबकि स्टोर करने की जगहें तो पहले ही तकरीबन भर चुकी थीं। अगर कोई स्टोरेज मिल भी जाती तो इसका किराया इन हालात में बहुत ज़्यादा होता, और मज़ीद ये कि वो कब तक स्टोर करते और किराया भरते, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में तेल के इस्तेमाल में इजाफा होता तो दिखाई नहीं देता। मज़ीद ये कि ये ख़ाम तेल है जो इस्तेमाल करने से पहले रिफ़ाइन करना पड़ता है, लिहाजा ये इन ताजरों के किसी काम का नहीं था। ऐसे में इन ताजरों ने यह समझा कि डिलीवरी लेने के बजाय ऑयल फ्यूचर मुआहदे को मनफी 40 तक में बेचकर जान छुड़ाई जाए। यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि ये ताजिर तेल की डिलीवरी ले लेते और तेल को बहा कर ज़ाया कर देते। ऐसा करने से उनको सिर्फ ऑयल फ्यूचर मुआहदे की कीमतें ख़रीद जितना ही नुकसान होना था, यानी कि अगर उन्होंने ये मुआहदा $25 फी बैरल में ख़रीदा और तेल की डिलीवरी लेकर बहा दिया तो उन्हें $25 फी बैरल के हिसाब ही से नुकसान होना था। मगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे माहौलियात को नुकसान पहुंचता और इन ममालिक में माहौलियात को नुकसान पहुंचाने का जुर्माना बहुत ज़्यादा है। ये तो थे वो हालात जिनमें अमरीकी मंडियों में तेल मनफी $40 में फ़रोख्त हुआ। गौरतलब बात यह है कि जिस वक्त मई के ऑयल फ्यूचर्स मनफी 40 पर फ़रोख्त हो रहे थे, उस वक्त जून की डिलीवरी वाला ऑयल फ्यूचर लगभग मुस्बत $20 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा था, क्योंकि जून वाले ऑयल फ्यूचर्स की डिलीवरी अभी 1 महीना दूर थी और ताजरों को ये तवक्को है कि जून तक हालात बेहतर हो जाएंगे और कुछ ममालिक में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे तेल की डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ साथ कुछ ममालिक तेल की सप्लाई मज़ीद कम करने पर रजामंद भी हो जाएंगे, जिसके नतीजे में तेल की कीमतें वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम देखेंगे कि अमेरिकी मार्केट में 20 मई के लगभग जून वाले ऑयल फ्यूचर मुआहदे एक दफ़ा फिर मनफी कीमतों में फ़रोख्त हो रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तेल की इन गिरती हुई कीमतों से फ़ायदा उठा सकेगा? इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान को तेल की कम कीमतों से काफ़ी फ़ायदा होगा और हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा हिस्सा बैरूनी दुनिया से तेल खरीदने ही के लिए इस्तेमाल होता है। अब तेल की कीमतें कम होने से पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज यानी ज़र मुबादला की बचत होगी, जो मुल्की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अगर अपनी ऑयल स्टोरेज की सलाहियत बढ़ा लेता है तो सस्ता तेल बहुत बड़ी मिकदार में स्टोर भी कर सकेगा। इससे पाकिस्तान सस्ते तेल से लंबे अरसे तक फ़ायदा उठा सकेगा। आपके ख्याल में तेल की कीमतें कम होना दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है या कोरोना के तनाजुर में एक बुरी खबर? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।